جنگ احد یہ ایک جنگ ہے، ایک غزوہ ہے، اور اس میں بہت سارے عظمت کے پہلو ہیں۔ انہی پہلوؤں میں ایک عظیم پہلو یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جان نثاری اور حضور کے ساتھ عشق اور محبت کی وہ مثالیں اس غزوہ میں رقم کی ہیں کہ مورخ جب اسے دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا کسی لڑنے والے کے چاہنے والے، کسی قائد کے سپاہی ایسے جذبات سے بھی سرشار ہو سکتے ہیں اور اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے ایسے بھی ولولے اور جذبے ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی عظیم داستان ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان جو اس جنگ میں شریک تھے وہ بعد میں اس کا ذکر کیا کرتے تھے اور مثالیں دے دے کر اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو بتایا کرتے تھے۔ بلکہ کچھ صحابہ جب ان پر اچھے حالات آ گئے، حالات نے پلٹا کھایا، تو پھر وہ بڑا ڈرتے تھے کہ ہم پر اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اتنی کرم نوازی اللہ تعالیٰ کی ہیں، تو احد کے دن تو ایسا معاملہ تھا، ان صحابہ کے ساتھ تو یہ عسرت اور تنگی کے حالات تھے، اور آج ہم پر اتنی فراوانی، اتنی نعمتیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے کہ تم نے جو نیکیاں کی تھی اس کا بدلہ دنیا میں ہو گیا ہے، اب تمہارا آخرت میں کچھ نہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی ایک دن دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی صحابی تھے، وہ احد میں شریک صحابہ میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں سامنے گوشت رکھا گیا، عمدہ سالن، اچھا کھانا۔ آج ہم بھی اچھے کھانے کھاتے ہیں نا، اچھا بہترین کھانا ہوتا ہے اور اس کے باوجود زبان پر شکر نہیں ہوتا، اس سے بہتر کی طلب ہوتی ہے۔ اور کبھی بہترین کھانا ہوتا ہے، گھر میں تیار ہوتا ہے، سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہو یہ تو رات کا کھانا ہے۔ صحابی کے الفاظ سنیے، سامنے کھانا رکھا ہے، لقمہ توڑا، لگانے لگے، رک گئے۔ بیٹے نے کہا ابا جی کھا کیوں نہیں رہے؟ کہنے لگے یار مسلمان تو وہ تھے، ایمان تو ان لوگوں کا تھا کہ احد کے دن سید الشہداء حضرت حمزہ کو جب دفن کرنے کا وقت آیا تو کفن کے لیے کپڑا پورا نہیں تھا، 2 چادریں تھیں، ایک چادر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صفیہ 2 چادریں لائیں، حضور کی پھوپھی جان ہے، ایک چادر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عبداللہ کو دے دی، اور ایک روایت میں حضرت مصعب بن عمیر کو دے دی ان کی میت کے لیے، اور ایک چادر حضرت حمزہ کے لیے رکھی، کہا اس میں حمزہ کو کفن دیں۔ تو صحابی کہنے لگے، سامنے کھانا پڑا ہوا، کہنے لگے کہ مسلمان تو وہ تھے، ایمان والے تو وہ تھے، ایسی تنگی تھی، ایسی عسرت تھی کہ کفن بھی نہیں ہے، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں سید الشہداء کے تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ اب مزید چادر کا انتظام نہیں ہو رہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سر ڈھانپ دو، پیروں پر گھاس ڈال دو۔ ایمان والے تو وہ تھے، میرے سامنے یہ نعمتیں پڑی ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے قیامت کے دن کہیں اللہ یہ نہ کہے کہ تو نے جو نیکیاں کی تھی اس کا بدلہ دنیا میں پا لیا، اب کچھ نہیں ہے۔ تو ان شہداء کی، ان جانثاروں کی باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے نصیب پر شکر کا موقع ملے اور ہم یہ کہہ سکیں مولا تیرا شکر ہے، تو نے مسلمان پیدا کیا، مسلمانوں میں رکھا، اور ہمیں آج اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایسے جانیں نہیں قربان کرنا پڑ رہی۔ اللہ اکبر۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم احد کے دن نکلے۔ اب جذبے کیسے تھے صحابہ کے؟ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے تو پہلے ہی نکل چکے تھے، احد کی لڑائی کی رات حضور کا قیام میدان میں تھا، اس وادی میں تھا،
راستے میں بھی چند جگہوں پر حضور کا قیام ہوا. ایک جگہ قیام ہوا تو کریم آقا نے اپنے غلاموں کی طرف ایک نگاہ ڈالی تو دیکھا ان میں کچھ نوعمر بھی تھے, لڑ تو سکتے تھے لیکن عمریں تھوڑی تھیں. حضور علیہ السلام نے انہیں جانے کی اجازت نہ دی, انہیں واپس جانے کا حکم دیا. ان نوجوانوں میں, نوعمروں میں ایک حضرت رافع بھی تھے. سیرت کی کتب میں ان کا زیادہ ذکر نہیں ملتا لیکن یہاں پر تذکرہ ہے ان کا. حضرت رافع تھے, وہ تیر بڑا اچھا چلاتے تھے, بلا کے نشانے باز تھے. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا رافع تم آ جاؤ, باقی نہ آئیں, تمہاری عمر کے لوگ نہ آئیں. اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جذبات دیکھیں. جب حضرت رافع کو اجازت مل گئی تو ایک اور صحابی حضرت سمرہ, وہ عمر میں حضرت رافع سے بھی چھوٹے تھے, وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیں, رافع کو اجازت مل گئی مجھے بھی دیں, حالانکہ وہ ان سے بھی چھوٹے تھے. ساتھ ہی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بے شک میری اس سے کشتی کروا لیں, اگر میں رافع سے جیت جاؤں تو آپ مجھے ساتھ لے جائیں. کریم آقا نے ان کا یہ درخواست قبول فرمائی. کشتی ہوئی تو واقعی حضرت سمرہ جیت گئے اور حضور علیہ السلام نے انہیں بھی ساتھ چلنے کی اجازت دے دی. حضرت سمرہ انہوں نے کثیر حدیثوں کو روایت کیا ہے, ان کا تذکرہ کتب احادیث میں بھی ملتا ہے اور کتب سیرت میں بھی ملتا ہے. بلکہ یہ کوفہ کے گورنر بھی رہے ہیں کسی دور میں, حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. تو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے یوں اجازت لے کر ساتھ شامل ہوئے. سرکار کریم علیہ السلام اس حال میں, اس سج دھج کے ساتھ میدان احد میں تشریف لے گئے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں تلوار لٹک رہی ہے, کمان لٹک رہی ہے اور پشت پر حضور علیہ السلام کے ڈھال ہے اور ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا ہے. حضور علیہ السلام میدان میں تشریف لے جاتے ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کے ساتھ ہیں. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر اندازوں کا قائد آپ نے مقرر فرمایا اور ٹیلے پر مقرر کر دیا. حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا فرمایا. حضرت زبیر کو رسالے کا کماندار مقرر فرمایا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاں باز دستے کی قیادت عطا فرمائی. اب جنگ شروع ہو گئی, فوجیں آمنے سامنے ہیں. حضور علیہ السلام نے ایک تلوار لہرائی اور فرمایا یہ تلوار میں اس کو دوں گا جو مجھ سے اس تلوار کا حق ادا کرنے کا وعدہ کرے, کہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا. اب کبار صحابہ جلدی سے آگے بڑھے, حضور ہمیں دیں. ان میں حضرت عمر بھی ہیں, حضرت زبیر بھی ہیں, حضرت علی بھی ہیں. یا رسول اللہ مجھے عطا فرمائے, میں حق ادا کروں گا, مجھے عطا فرمائے, میں حق ادا کروں گا. حضور علیہ السلام نے کسی کو عطا نہیں فرمائی. حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے اور سوال کیا یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ اب پہلوں نے یہ کہا تھا ہمیں عطا کریں, یقیناً اگر وہ اس ترتیب کو ملحوظ رکھتے تو شاید وہ ان سے بھی زیادہ بہادر تھے, حضور ان کو عطا فرماتے. تو کسی نے سوال نہیں کیا تھا بلکہ ڈیمانڈ کی تھی. تو حضرت ابو دجانہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے دشمن سے لڑتے رہو, مارتے رہو, اتنا مارو کہ لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ جائے. حضرت ابو دجانہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ حق ادا کروں گا, یہ کام میں کروں گا. حضور نے عطا فرما دی. اب سرکار کریم علیہ السلام کی تلوار مل جانے کی خوشی میں چھاتی پھول گئی اور بڑے فخر والے انداز میں چلتے ہوئے دشمن کی طرف جا رہے ہیں, تکبر والے انداز میں. نبی کریم علیہ السلام مسکرائے اور کہا یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, لیکن اس وقت ابو دجانہ جس انداز سے چل رہا ہے اللہ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دشمن کے سامنے تکبر دکھا رہا ہے.
وہاں کبر دکھا رہا ہے، وہاں بڑائی دکھا رہا ہے، فخر دکھا رہا ہے، فرمایا بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اور حضرت ابو دجانہ نے واقعی تلوار کا حق ادا کیا، بے شمار لوگوں کو مارا اور تابڑ توڑ حملے کیے، اور ایسا تلوار کا حق ادا کیا کہ لڑتے لڑتے ایک شخص پر جب تلوار کا وار ہونے لگا تو چیخ نکلی، چیخ سے سمجھے کہ یہ تو کوئی عورت ہے۔ وہ عورت کون تھی؟ وہ حضرت ہند تھیں، بعد میں مسلمان ہوئی ہیں۔ یہ وہی تھیں جو رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے آ رہی تھیں، جو اشعار پڑھ رہی تھی جنگ پر ابھارنے والے کفار کی طرف سے، اور کفار کو اشعار پڑھ پڑھ کے جذبات بڑھکا رہی تھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پلاننگ کرنے والی تھی۔ اور اس وقت کفار کی طرف سے یہ بڑی خاتون تھی، سرداروں میں سے تھی، تو جب تلوار کے نیچے ہند آتی ہیں، وہ حضرت ابو دجانہ تلوار پیچھے کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی تلوار ہے، کسی عورت کے خون سے آلودہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! اب کیسے جذبات تھے، کیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تربیت ہے۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی تلوار سے تیرا خون نہیں بہاؤں گا۔ لڑتے لڑتے اتنا لڑے کہ بالآخر واقعی تلوار ٹوٹ کر ناکارہ ہو گئی۔ یہ حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تلاش کر رہے ہیں اور آپ کی ڈیڈ باڈی مل نہیں رہی، میت نہیں مل رہی۔ باپ کافر تھا، یہ صحابی تھے۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ اٹھائی اور کہا حنظلہ کو چاندی کے برتنوں میں پانی ڈال کر فرشتے غسل دے رہے، چاندی کے برتنوں میں پانی ڈال کر فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ گزشتہ رات پہلی رات تھی، شادی ہوئی تھی، پہلی رات تھی، اپنی زوجہ کی مقاربت میں تھے کہ اعلان سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، وہیں سے اٹھے سیدھا لشکر میں شامل ہو گئے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، جاؤ فرشتوں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاطر اپنی پہلی رات کی دلہن کر چھوڑ کر آنے والوں کو یہ اعزاز دے دو، آج اس کو فرشتوں تم غسل دے دو تاکہ سب صحابہ میں یہ ممتاز ہو جائے اور اس کا نام غسیل الملائکہ پڑ جائے۔ یہ خاص اعزاز دیا گیا۔ اب اس میں کیا سبق ہے؟ محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنے کا ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن زندگی میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے خلاف دوسری محبتیں آتی ہیں تو ہم محبت مصطفیٰ کے ساتھ کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر جو حضور کی محبت کو سینے سے لگاتا ہے اور دل میں بساتا ہے، اور جو محبت اس کے اگینسٹ آ رہی ہو اس کو چھوڑتا ہے، اس کو اللہ بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! جنگ احد کا تذکرہ بارہا بیان ہوا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حملہ ہوا۔ اب وہ تیر انداز نیچے اتر چکے تھے، وہ بھی آپ نے سماعت کیا ہے۔ اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک وقت ایسا تھا اکیلے لڑ رہے ہیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا خوش نصیب صحابیہ ہیں، بیٹا بھی لڑ رہا ہے، شوہر بھی لڑ رہا ہے، بھائی بھی لڑ رہا ہے، خود بھی لڑ رہی ہیں۔ یہ ویسے لڑنے کے لیے آئی نہیں تھی، پانی پلانے کے لیے آئی تھی۔ کہتی میں نے مشک میں پانی بھرا اور میں احد کے میدان میں آ گئی کہ جو جو زخمی پیاسا ہوگا اس کو پانی پلاؤں گی۔ کہتی میں دیکھ رہی تھی کہ مسلمان غالب آ رہے ہیں، میں پانی اطمینان سے پلاتی رہی، یکا میں نے دیکھا کہ مسلمان تو مغلوب ہو گئے اور ہر طرف سے حملے ہونے لگے، اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کو پانی پلاتے پلاتے میں نے حضور کو دیکھا تو حضور تنہا لڑ رہے ہیں، کوئی بھی حضور کے پاس نہیں ہے۔ کہتی میں نے مشکیزہ چھوڑا، بھاگ کر حضور علیہ السلام کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی، حضور کا دفاع کرنے کے لیے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایک طرف سے حملہ آیا میں نے دفاع کیا، دوسری طرف سے حملہ آیا میں نے دفاع کیا، اور کئی بار ان کے جسم پر آئے، کندھے پر زخم ہوا،
اور کئی جگہوں پر جسم ہوا، جو حضور کی طرف حملہ کرتا ہی اس پر حملہ کرتی، اور حضور کے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی حضور کے سامنے آ جاتی۔ کہتی سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے دیکھا تو خوش ہو کر کہا اللہ تعالیٰ تجھے اور تیرے خاندان کو برکت عطا فرمائے۔ کہتی میں نے دیکھا دریائے کرم جوش میں ہے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ اور بھی عطا فرمائے، کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے خاندان کو جنت میں آپ کا رفیق بنا دے، آپ کا ساتھی بناتے۔ حضور علیہ السلام نے فوراً دعا کی یا اللہ اس کو اور اس کے خاندان کو جنت میں ہمارا رفیق بنا دے۔ حضرت ام عمارہ کہتی ہیں ایسے میں مصعب بن عمیر حضور کے سامنے آتے ہیں تو ایک کافر حملہ کرتا ہے، حضرت مصعب شہید ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے تو قاتل نے یہ نعرہ لگا دیا الا ان محمدًا قد قتل، کہ حضور شہید ہو گئے، حضور کا نام لے کر کہا کہ میں نے ان کو قتل کر دیا۔ اس کو غلط فہمی ہوئی یا اس نے شرارتاً کہا، حضرت مصعب کو اس نے حضور علیہ السلام سمجھ لیا۔ اب یہ جو نعرہ لگا یا آواز جو نکلی اس سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، بڑے بڑے بہادر صحابہ، جری صحابہ، ان کے دل ٹوٹ گئے، یہاں تک کہ فاروق اعظم جیسے بہادر بھی تلوار چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ کیوں نہیں لڑ رہے آپ؟ کہا کس کے لیے لڑیں؟ جن کی خاطر لڑ رہے تھے جب وہی نہیں دیا اب لڑ کر کرنا کیا ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں میدان میں جا رہا تھا تو میں نے ایک زرہ پوش کو دیکھا، اور میں نے دیکھا اس کا سارا بدن چھپا ہوا ہے، چہرہ بھی چھپا ہوا ہے، صرف آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ کہتے میں نے غور سے جب آنکھوں کو دیکھا تو میں پہچان گیا یہ چشم غزال، یہ سرمگی آنکھیں، یہ نور والی آنکھیں میرے مصطفیٰ کے سوا کسی اور کی نہیں ہیں۔ وہ پہچان گئے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب انہوں نے بلند آواز سے نعرہ لگایا، صحابہ جو پریشان تھے مغموم تھے بلند آواز سے انہیں کہا ایھا الناس ھذا رسول اللہ، اے لوگوں دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، لوگوں دیکھو اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور میرے دل میں خیال آیا جب قیامت کا دن ہوگا لوگ مغموم ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی پسینے میں ٹپکیاں لگا رہا ہوگا۔ ایسے میں جب یہ ندا ہوگی بلند اور لوگوں دیکھو اللہ کے رسول آئے ہیں، اللہ اکبر، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ حضور علیہ السلام جب آئیں گے اور لوگ نعرے لگا لگا کے کہیں گے دیکھو اللہ کے رسول آئے ہیں، تو پھر وہ غم خار آقا جب آئیں گے تو مغموم اور پریشان اور جو حواس باختہ اور پریشانی کے عالم میں سرگردہ ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے، جنہیں کوئی آسرا کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا ہوگا، سرکار کو دیکھ کر کیا عالم ہوگا خوشی کا۔ کہتے نعرہ لگا ایھا الناس ھذا رسول اللہ، لوگوں دیکھو اللہ کے رسول آئے ہیں۔ اب تمام صحابہ حضور علیہ السلام کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب جو جان اظہاری کی داستانیں ختم ہوئیں، قلم لکھنے سے عاجز ہے، بیان کرنے سے عاجز ہے۔ صحابہ کرام حضور کے سامنے آ کر لڑ نہیں رہے تھے، بلکہ اپنے جسم کو بطور ڈھال حضور کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اوپر نہ اٹھیں، حضور پیچھے ہیں، آپ آگے کھڑے ہیں، تیر سامنے پڑے، جلدی جلدی تیر چلا رہے ہیں ہر طرف۔ سرکار کریم علیہ السلام اٹھنے لگے کہ دیکھوں کیا منظر ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ نہ اٹھیں، میں نہیں چاہتا کوئی تیر آپ کی طرف آئے، بلکہ واللہ میں چاہتا ہوں جو تیر آپ کی طرف آئے میرے چہرے پر لگ جائے۔ انسان کی فطرت ہے اور طبیعت ہے یہ اپنے جسم کے چہرے کو، اپنے جسم سے چہرے کے ساتھ سب سے محبت کرتا ہے، اور چہرہ بچانے کے لیے ہاتھ بھی آگے کر لیتا ہے۔ جب کوئی چیز چوٹ وغیرہ آ رہی ہو تو سب سے پہلے انسان اپنے چہرے کو بچاتا ہے، اور حضرت طلحہ حضور کی طرف آتے ہوئے تیر سے حضور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ آگے کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابو دجانہ ایک وقت ایسا تھا کہ حضور کے سامنے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور کی طرف رخ کر کے یوں بازو پھیلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تیر جتنے بھی آتے ہیں وہ ان کی پیٹھ میں پیوست ہو رہے ہیں، اور ان کی ساری کمر تیروں سے چھلنی ہو جاتی ہے، اور تیر بہت سارے تیر اس میں پیوست ہو جاتے ہیں۔
یہ عالم تھا حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت زیاد، حضرت سعد، کثیر صحابہ آ رہے ہیں، اپنے جسم پر وار برداشت کر رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت سعد زخمی تھے، کئی نیزے لگے انہیں، ایسے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ جب ایک طرف لے گئے، جنگ تھمی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو پوچھا حمزہ کہاں ہیں، سعد کہاں ہیں، زیاد کہاں ہیں، نام لے لے کر حضور پوچھتے ہیں۔ ایک صحابی کو کہا جاؤ جا کر سعد کو میرا سلام کہو اور دیکھو وہ کس حال میں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابی پہنچے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جسم سے جان نکل رہی ہے اور نزع کا عالم ہے، سخت تکلیف میں ہے، زخمی ہے، خون بہہ چکا ہے۔ میں نے کہا سعد حضور علیہ السلام نے سلام کہا ہے۔ کہتے میں دیکھ کر حیران رہ گیا، تکلیف سے بلبلاتا ہوا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ حضور کا سلام سن کر یوں لگا جیسے سارے غم بھول گئے۔ کہنے لگے حضور کو میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو بھی جزائیں عطا فرمائی ہیں، میری دعا ہے اللہ سب سے زیادہ آپ کو جزا عطا فرمائے، اور امت محمدیہ کو میرا پیغام دے دینا کہ تمہارے جسم میں جب تک جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہی ایک سبق، بہت بڑا سبق ہے، اگر ہمیں یاد رہ جائے۔ آج ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، کتنا کچھ اللہ نے عطا فرمایا، ان ساری چیزوں کا موازنہ کریں۔ ایک دن صحابہ، مغموم صحابہ، مفلوق الحال صحابہ، جسم پر لباس پورا نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں، حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، تو حضور نے فرمایا یاد رکھو ایک وقت آئے گا، اب تو پہننے کو کپڑا نہیں ہے نا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا اتنا کپڑا ہوگا کہ لوگ دیواروں پر کپڑے لٹکائیں گے، اتنا کھانا ہوگا کہ ایک نشست میں، ایک کھانے میں ایک برتن آئیں گے، اس کے بعد پھر اگلے برتن آئیں گے۔ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں ایسا، جی آپ نے کھا لیا، برتن اٹھائے، اب نئے برتن آ رہے ہیں، سویٹ کے لیے پھر نئے برتن آ رہے ہیں، اور رسول اللہ نے اس وقت فرما دیا تو ایک وقت ایسا آئے گا۔ تو ذرا ہم موازنہ کریں اس وقت کا اس وقت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ اور حضور کے دین کے ساتھ محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔